اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، کچھ چیزیں انڈین میڈیا میں آئی ہوئی ہیں کہ سارے انٹیلیجنس تو لگا دی بلوچستان پہ اور پاکستان کے قبائلی علاقے میں اور افغانستان میں اور کشمیر میں، اور ادھر کیا کیا؟ ادھر کچھ بھی نہیں. چین کا محاذ جو ہے اس کو کھلا چھوڑ دیا. بلکہ اجیت دوول اور آرمی چیف اور ایک آدھ اور شخص کے استعفے کا مطالبہ ہو رہا ہے. بپن راوت یہ کہہ رہے ہیں جنرل نروانے کو جانا چاہیے. یہ پہلی دفعہ انڈین آرمی کا یہ مزاج ہے، یہ پہلی دفعہ اس کنفیوژن میں نہیں پڑے. مطلب 65 میں بھی، ٹھیک ہے، 65 میں بھی یہ ہوا تھا کہ انہوں نے تو بالکل پکا انہیں یقین تھا نا، جیسے اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ سیالکوٹ اور لاہور پہ قبضہ کرنے میں تو کوئی چیز رکاوٹ ہی نہیں نا. وہ تو انہیں پتہ نہیں تھا نا پاکستانی فوج ہے کیا چیز. ہاں جی، 71 میں تو فوج تھی ہی نہیں نا، ایک ڈویژن فوج سے تھوڑی ایک ایسے ملک کا دفاع کیا جیسا تھا چاروں طرف سے دوسرے اتنے بڑے ملک نے گھیر رکھا ہو اور ادھر سے کوئی سپورٹ ہی نہ ہو تو مغربی پاکستان سے حملہ کرنا تھا. وہ تو اتفاق ہے، ورنہ 48 میں تو وہ ہم سے نہیں جیت سکے. ہم نے اتنا بڑا علاقہ آزاد کرایا. ہمارے وقت کتنی فوج تھی؟ ایک ڈویژن آرمی بھی پوری نہیں ہوگی. اور 65 میں جب وہ حملہ ناکام ہو گیا تو جارج فرنانڈس، یہ کارگل میں ہوا تھا، جارج فرنانڈس اور وزیر دفاع کا جھگڑا ہو گیا. اس وقت بھی جھگڑا ہو رہا تھا. یہ جب پسپائی پہ آتے ہیں، میں انہیں ایک بات آپ سے کہی تھی، اس پہ لوگوں نے غور کم کیا، اس پہ کوئی ریئیکشن بھی خاص نہیں آیا. ہندو صرف وہ جنگ لڑ سکتا ہے جو وہ جیت سکتا ہو. غلطی انہوں نے کیا کی؟ افغانستان میں اب بھی لگے ہوئے ہیں کہ ملیشیا بنانے میں، وہ اشرف غنی کے ساتھ مل کے، کیونکہ آرمی میں تو کوئی نہیں ہے. جب افغانستان پہ آئیں گے تو پھر تفصیل سے بیان کروں گا. اب دیکھیے، کوئی تنازع انفیکٹ چین کے ساتھ ان کا تھا ہی نہیں. کوئی بہت ڈیمارک کی ہوئی سرحد نہیں تھی. جیسے میں نے کل کہا، ویران علاقہ تھا. چوئن لائی بھی چاہتا تھا کہ کوئی جھگڑا نہ ہو، نہرو بھی یہی چاہتا تھا. اب کیوں ہوئی وہ جنگ؟ نہرو اپنے انتہا پسند ساتھیوں سے ڈرتا تھا. کیونکہ یہ تو آج کا فینامنا ہے نا کہ نرائی پاگل آ گیا، ہندوتوا کا مسئلہ پیدا ہو گیا، جس سے ایک نہیں 3 محاذ کھل گئے. ایک اندر کھل گیا، ایک پاکستان کے خلاف تیز ہو گیا، وہ تو ہمیشہ سے تھا، اور ایک چین کے خلاف. اسی نے بپن راوت نے بیان دیا تھا نا کہ بیک وقت چین اور پاکستان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. بیک وقت تو رہا ہے ایک طرف، پاکستان میں فیبرری نے تمہارا کیا حال کیا، اور چینیوں نے ڈنڈوں سے 20 آدمی مار دی. کبھی کبھی تاریخ میں ایسا واقعہ ہوا کہ کسی فوج نے دوسری فوج کے ڈنڈوں سے 20 آدمی مار دیا. اور کہا کیا اس پہ؟ اسے ذہنی خبت کہتے ہیں شاید ارون صاحب، اس قسم کی کوئی اصطلاح استعمال ہوتی ہے؟ نہیں، دیکھیں نا، سب کو جانتے جب ہوئے کوئی خبت میں مبتلا ہو جاتا ہے نا. اور مودی صاحب نے اس وقت کہا کیا؟ ہم پہ تو کوئی حملہ نہیں ہوا، ہمارے علاقے پہ تو وہ آیا ہی نہیں. اب جو ہے وہ جو چھوٹا سا علاقہ انہوں نے لے لیا، کن کے ذریعے؟ CIA کی مدد سے. تبت کے جو گوریلا دستے انہوں نے ٹرینڈ کیے تھے، اور جو ایک انتقامی جذبہ رکھتے ہیں چین کے خلاف، اور ٹریننگ بھی ان کی CIA نے کی تھی، اچھی تھی، ظاہر ہے اس کا معیار بہتر ہوگا. تو وہ جو جھیل کے ساتھ جو وہ پہاڑی علاقہ ہے، اس میں ایک طرف تو وہ اس پہ وہ فاتح بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس بخار کو ہوا دیتے جا رہے ہیں. دوسری طرف بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب، مودی صاحب، حکومت انڈیا، ہمارا چین سے جھگڑا تھا کیا؟ یہ جھگڑا پیدا کس لیے کیا ہے؟ ہاں، یہ تو ذرا واضح کریں. یہ وہ واحد جگہ ہے، میں تو یہ لفظ اس طرح کے کبھی زندگی بھر استعمال نہیں کیے. یہ وہ پنجابی کا لفظ ہے جسے پنگا لینا کہتے ہیں. خام خواہ کہ ایسی سچویشن پیدا کرنا کہ آ بیل مجھے مار. اور یہ وہ کام کیا. اور چینی بیل نے تو ایک تو یہ کیا کہ مارا، ان کو سینگوں پہ اٹھایا، وہ بل فائٹنگ میں جیسے ہوتا ہے اٹھا کے پھینک دیا. نظر بھی آیا. دوسرا انہوں نے کمال ڈپلومیسی کے میدان میں کیا، وہ انہوں نے یہ کیا
کہ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، مفاہمت چاہتے ہیں۔ اب ساری انڈین لیڈرشپ کنفیوز ہے کہ مذاکرات وہ جاری رکھیں گے، جگہ ایک انچ نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، وہ پرانی سچویشن پہ اچھا بحالی اس سے نہیں ہوگی۔ نہیں صرف پرانی سچویشن ہی، ڈپلائمنٹ بڑھا سکتے ہیں، میزائل انہوں نے لگا دیے ہیں۔ تو ایک تو یہ محاذ کھل گیا، ایک افغانستان میں کچھ نہ ہوا، ابھی کوشش وہ کر رہے ہیں حکمت یار کے بغور ملیشیا بنا رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، ایک طرف تو انڈین لیڈرشپ جشن بھی منا رہی ہے، ڈری ہوئی ہے، ڈری ہوئی ہے، وہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ پٹھان کے سینے پہ بیٹھا ہوا بنیا رو رہا تھا، کسی نے پوچھا بھائی رو کیوں رہے ہو؟ کہ یہ ابھی اٹھ جائے گا مجھے مارے گا۔ اب چین سے ڈرے، یہ مصالحت کرائی ہے ماسکو نے، لیکن چینی جو ہیں ڈپلومیسی میں یہ جو گھبرائے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے آدمی نے کیا مذاکرات کرنا ہے؟ اب صورتحال یہ، ایک طرف تو انہوں نے مالدیپ سے معاہدہ کر لیا، انہیں اتنی ضرورت نہیں رہی، امریکہ میں ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے کہ ان پہ اتنے ڈیپینڈنٹ نہ ہو، یہ بڑے ہارڈ بارگینر ہیں۔ دوسری طرف بحرین والا آپ نے سن لیا، جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہاں ایک جزیرے پر، امارات کے قریب ایک جزیرے پر موساد نے اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کر لیا ہے۔ ساتھ میں اچھا جنوبی سمندروں پہ تو امریکہ جو ہے وہ بحری بیڑے اس کے آتے جاتے رہتے ہیں، وہ تائیوان کے قریب سے گزرتے ہیں، چینی میں اس کی مزاحمت بھی کرتے ہیں، آسٹریلیا ان کا حلیف ہے، جاپان ان کا حلیف ہے۔ ایسا لگتا ہے دنیا کا کینوس تبدیل ہونے والا ہے ہارون صاحب۔ دنیا جو ہے وہ بدل گئی اور بدلتی چلی جائے گی۔ کبھی روس میں اور امریکہ میں تھی سر جنگ، فرق یہ ہے روس کی کوئی اکانومی نہیں تھی، ہر صبح 5 لاکھ آدمی مضافات سے ماسکو میں ڈبل روٹی لینے آتے تھے قطار میں کھڑے ہو کے۔ چین جو ہے اس کی اکانومی اتنی بڑی ہے، اور دوسری یہ ہے وہ کہ امریکہ پہ انہیں ایک بالادستی حاصل ہے، وہ ایک ٹف قوم ہے، ٹف قوم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وہ تو ابھی اسرت سے نکلے ہیں نا، اور وہاں تو یہ ہے کام کرو تو کھاؤ محنت اور زیادہ تنخواہ لو، ہاں۔ ٹھیک ہے۔ امریکہ میں تو 5 6 7 نسلیں تمول میں گزر گئی ہیں، آسودگی میں، جنگ کرنے کے وہ قابل نہیں ہیں۔ بہرحال پاکستان کا اس میں بھلا ہو گیا، پاکستان پہ پہلے بھی خیر آسانی سے تو حملہ کر کے بچ کے نہیں نکل ایسا سکتے تھے، ممکن نہیں ہے۔ لیکن اب تو یہ ہو گیا کہ ایران والا معاملہ بھی ہو گیا، اور افغانستان میں اب یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اشرف غنی رہ جائے، یا پرولانگ ہو جائے، یا ٹرمپ ہار جائے، کوئی سچویشن افغانستان پہ۔ لیکن ہارون صاحب اس بات کا بھی اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے انڈیا کے اندر، وہیں کے لوگ یہ اندیشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ چائنا جو اپنی سرمایہ کاری کو بڑھا رہا ہے، ایک طرف پاکستان کے ساتھ سی پیک کا روٹ لے رہا ہے، دوسری طرف ایران کی طرف بھی جا رہا ہے، مختلف روٹس کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ آئندہ مستقبل میں وہ بھارت کے اوپر بھرپور طریقے سے حملہ کر دیں۔ نہیں، وہاں دیکھیے انڈیا وہ حملہ نہیں کریں گے، وہ اپنا رسوخ بڑھائیں گے، اور وہ ایسی پالیسی اختیار کریں گے کہ اندر ان کے جو ڈویژن ہے وہ بڑھ جائے طریقے سے۔ مثلا پرانی نسل کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں انڈیا میں کہ جب ہمارا جھگڑا تھا ہی نہیں کبھی، وہ 17,000 فٹ کی بلندی پہ جہاں گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں اگتا، اس کے لیے اتنی ڈپلائمنٹ کرنا اور جنگ کرنا، وہ کہاں سے شروع ہوا؟ کہ اقصی چین ہمارا حصہ ہے، آپ اپنے سے 5 گنا بڑی فوجی طاقت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ملک کا فلاں حصہ جو ہے وہ ہندوتوائی بخار، وہ جب بخار پیدا ہو جاتا ہے جو بھارت کی اس کا نتیجہ یہ نکلا کرتا ہے۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ اس کو چونکہ ایک ہیرو کے طور پہ پیش کیا جائے، ابھی وہ پاپولر ہے، ابھی یہ بخار بڑھے گا، انجام وہی ہوگا۔ جب بخار اترتا ہے تو کمر ٹوٹ چکی ہوتی ہے، کمر ٹوٹتی ہے تو بخار اترتا ہے۔ چلیے